عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک تاریخ عنوان بغور سماعت کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز فار آل ٹائمز ایک غیر مسلم کی لکھی اہم کتاب ہے۔ جان ایڈر دنیا کی 50 بہترین کتابوں کے رائٹر، دنیا کے چند بہترین بزنس لیڈرشپ میں ایک نمایاں قابل اعتماد نام اور بزنس لیڈرشپ کے پہلے برطانوی پروفیسر ہیں۔ بزنس لیڈرشپ کے متعلق انہوں نے ایک ریسرچ شائع کی جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہترین و اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا چناؤ کیا جو کسی بھی لیڈر میں ہر صورت ہونا ضروری ہے۔ پھر دنیا بھر کی بزنس لیڈرشپ کمیونٹی کو ان خصوصیات کی روشنی میں لیڈر بننا سکھایا۔ جان ایڈر نے پہلے 50 خصوصیات کو چھانٹ کر الگ کیا، پھر ان میں سے ٹاپ 10 سب سے بہترین خصوصیات کو منتخب کرنا چاہا جو جدید دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق ایک لیڈر میں ہونی چاہیے۔ اس نے دنیا بھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ کی کتابوں کے ساتھ تنقیدی کتابوں کو بھی پڑھا۔ ایک مشکل مرحلے سے گزر کر وہ آخرکار 11 نمایاں اور سب سے بہترین خصوصیات کو دیگر خصوصیات سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے لکھا کہ یہ 11 نکات اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر ایک بہترین لیڈر کا تصور ناممکن ہے۔ ان 11 نکات کو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز فار آل ٹائمز کے نام سے شائع کیا اور بزنس لیڈرشپ کے نصاب کا حصہ بنایا۔ نمبر 1، دیانتدار اور قابل بھروسہ۔ جان لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منصب پر فائز ہونے سے قبل اور اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اس معاشرے میں آہستہ آہستہ خود کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ وہ دیانتداری اور حق گوئی میں اس قدر بہترین شخصیت کے طور پر ابھرے کہ قبل اسلام مخالف قبائل بھی ان کی دیانتداری کے قائل تھے۔ لوگ ان پر حد درجہ اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو کسی بھی معاملے میں متنازع نہیں بننے دیا۔ ان کی پہلی خاصیت ان کا ہر معاملے میں کھراپن تھا۔ نمبر 2، ویژن یا اولین مقصد۔ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے کسی بھی سمت، ٹارگٹ اور مقصد کو متعین کرتے وقت اگر مگر کا سہارا نہیں لیا۔ ایک بہترین حکمت عملی والا دماغ رکھتے تھے جو اپنے اندر سے رہنمائی لیتے تھے۔ وہ کوئی بھی مقصد اس وقت تک ظاہر نہ کرتے جب تک اس کے تمام مثبت و منفی پہلوؤں سے اچھی طرح واقف نہ ہو جاتے تھے۔ نمبر 3، شجاعت۔ وہ ہر قسم کی مصیبتوں کا مقابلہ ایک ناقابل یقین بہادری کے ساتھ ڈٹ کر کرتے تھے۔ بے خوف و خطر صلاحیت کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ آزمائشوں سے کبھی بھی گھبرانے والے نہیں تھے۔ نمبر 4، لیاقت و قابلیت۔ وہ اپنی صلاحیتوں میں اتنے ماہر تھے کہ جس مقام پر کھڑے ہو جاتے یا جو کام بھی کرتے تو وہ مکمل بہترین طریقے سے سر انجام دیتے تھے، اسے کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑتے تھے۔ کام کرنے کی صلاحیت میں ان کا کوئی بھی ثانی یا مدمقابل نہ رہتا تھا، دیکھنے والوں پر اس کا ایک گہرا اثر ہوتا تھا۔ نمبر 5، منصفانہ اور عادلانہ رویہ۔ بات چیت اور دیگر معاملات میں وہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے کے قائل نہ تھے۔ یعنی اگر مسلم اور غیر مسلم میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تو فیصلہ حق اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق کرتے، نہ کہ جانبداری سے کام لینے والے تھے۔ نمبر 6، فیصلہ کن شخصیت۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی گو مگو کی کیفیت یا ادھورے فیصلے کرنے کے قائل نہیں تھے، نہ ہی دو کشتیوں کے سوار ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک واضح فیصلہ کرتے اور اپنے فیصلوں کو مشاورت سے مستحکم کرتے تھے۔ نمبر 7، منفرد عملی قیادت۔ وہ قول و فعل میں اس درجے تک پکے اور باعمل تھے کہ جو کہتے تھے اس پر پہلے خود عمل پیرا ہو کر مثال قائم کرتے تھے۔ وہ مزدوروں اور آزاد کردہ غلاموں کے شانہ باشانہ کام کرتے تھے۔ وہ عمل کے بغیر صرف لفظی تقریروں کے کسی بھی قائل نہیں رہتے تھے۔ نمبر 8، حکمت و دانائی۔ وہ اپنے مشاہدے، علم اور تجربے کی بنیاد پر کسی بھی منظر کو آخری حد تک واضح دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ کسی بھی آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ پہلے سے طویل مدتی منصوبہ بندی کر لیتے تھے۔
नंबर 9, सब्र और दरगुजर। वो इंतहाई लचकदार और साबिर शख्स थे। इंतकाम लेने के बजाय माफ़ करने पर यकीन रखते थे। सब्र करने की सलाहियत के बायस वो हर तरह के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते थे। नंबर 10, हमदर्द और गर्मजोशी। रवैया लतीफ़ दिल, नर्म व हलूम गुफ्तगू, दूसरों की बातों को सराहने वाले और खुलकर तारीफ करने वाले, मिलते वक्त मुस्कुराहट के साथ गर्मजोशी का इजहार करते, अपने मुकाबिल को गौर और तवज्जो से सुनते थे और अपनी बात दूसरों पर वाज़ेह करने पर हद दर्जा कादिर थे। नंबर 11, रूहानी और जज्बाती ज़हानत। हमेशा रूहानी और जज्बाती ज़हानत के तहत अक़ली दलाइल के साथ मामलात को हल करते, उम्मीद जगाने और बामाने व बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों को मुतासुरकुन हद तक क़ायल करने की सलाहियत रखते थे। हमारा यकीन और ईमान है कि बतौर शख्सियत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी एक पहलू को भी मुकम्मल समझना और अमल करना मुमकिन है। इन 11 नुकात से हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बेशुमार पहलू हमारे सामने हैं। उसवा हसना के लिए कुरान बेहतरीन किताब है। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार कुतुब हैं। इन सब के बावजूद जो कमी है वो अमल की है। मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नक्श क़दम पर ठीक ठीक चलने और अपनी ज़िंदगियां उनके रंग में रंगने की मुकम्मल हिम्मत और तौफीक बख्शे। आमीन।